بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم جتنا سبق پڑھ چکے ہیں، ابھی میں آپ کو ایک تمرین دینے لگا ہوں۔ آپ نے اس کے سوالات حل کرنے ہیں۔ آپ جب تمرین کے سوالات حل کر لیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے وہ آپ کو آتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو اس سے پچھلے اسباق میں ہر صیغے کی نشانیاں بتا چکا ہوں، جن نشانیوں سے آپ صیغے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ کے سامنے جو سلائیڈ کھلی ہے، اس میں وہ علامات دوبارہ دی گئی ہیں۔ واحد غائب کی نشانی، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، سب کی نشانیاں دی گئی ہیں۔ ان نشانیوں کو دوبارہ دہرا لیں، اپنے دل میں، ذہن میں، دماغ میں بٹھا لیں، پھر ان نیچے والے صیغوں پر غور کریں۔ آپ نے یہ صیغے بتانے ہیں کہ یہ صیغہ کیا ہے۔ مثلا خردی، یہ اب میں ایک دو آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں۔ آپ نے خردی بتانا ہے صیغہ کیا ہے، تو آسان سا کام ہے کہ آپ اس کے آخر میں دیکھیں کہ یہ اس کے آخر میں کون سی نشانی آئی ہوئی ہے۔ یہ والی نشانی دیکھیں کیا ہے۔ تو یہ اوپر جو نشانیاں ہیں ان کے اندر یہاں پر ہمیں مل گئی کہ یہ یا ہے اور یہ واحد حاضر کی نشانی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خردی واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کیوں؟ خردی کے آخر میں جو نشانی ہے وہ واحد حاضر کی ہے، تو یہ صیغہ واحد حاضر ہے۔ اس طرح نوشیدید، یہ لفظ دیکھیں کہ نوشیدید کے آخر میں یہ جو نشانی ہے یہ کیا ہے۔ یہ اوپر والی نشانی میں جب ہم گئے تو یہ یا دال ہمیں جمع حاضر کی نشانی ہمیں ملی۔ تو جب جمع حاضر کی نشانی ہے نوشیدید میں، تو ہم نوشیدید کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوشیدید جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ تو باقی صیغے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ نے خود نکالنے ہیں اوپر والی نشانیاں دیکھ دیکھ کر۔ اگلا ہے گفتیم۔ علامت دیکھیں، جس صیغے کی علامتیں کہیں یہ وہی صیغہ ہے۔ خردی پیچھے گزر چکا ہے ایک جگہ پر، دوبارہ دیا گیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پروردند، نوشتند، خواندی، شنید، اور یہ آگے ہے شنیدید۔ دونوں میں فرق پر بہت غور کرنا ہے۔ ان کا مصدر ہے شنیدن، تو ایک صیغہ شنید اور ایک صیغہ شنیدید، یہ آپ نے بتانے۔ خردیم، نوشیدم اور نوشیدند، یہ صیغے ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ نے بتانے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی زبان میں ہمیں مصدر بہت سارے یاد ہونے چاہیے۔ جتنے مصدر یاد ہوں گے ہم اتنے ہی گردانے بنا سکتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ گردانوں کے صیغوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کچھ مصادر بتا رہا ہوں، یہ مصادر آپ نے یاد کرنے ہیں، اور ہم یوں یاد کرتے ہیں مصادر کے مصدروں کے ساتھ ساتھ ہم ان مصدروں کے مضارع بھی یاد کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہمیں مضارع کی ضرورت بھی پڑنی ہے، چونکہ مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اس لیے ہر مصدر کے ساتھ ہم اس کا مضارع یاد کرتے ہیں۔ لیجئے، یہ ہیں آپ کے سامنے مصدر، اور ان مصدروں کے ساتھ ہیں مضارع۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو پڑھیے جی، گفتن کہنا گوید مضارع، تو یہ جو آخر میں ہے یہ مضارع ہے، یہ مصدر ہے گفتن، یہ اس کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہے، یہ مصدر ہے، یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اور گوید اس کا مضارع ہے۔ تو اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے؟ گفتن کہنا گوید مضارع۔ آگے شنیدن سننا شنود مضارع، خوردن کھانا خورد مضارع، نوشیدن پینا نوشد مضارع، نوشتن لکھنا نویسد مضارع، خواندن پڑھنا خواند مضارع۔ تو یہ ہے آپ کے پاس یاد کرنے کے لیے کچھ مصادر، ان کو یاد کیجئے، یہ گردانے کرنے کے کام آئیں گے۔ میں نے آپ سے ان مصادر کی گردانیں کروانی ہے، آگے جا بجا یہ الفاظ آئیں گے۔ اگر یہاں پر ان کے معنی ہم نے یاد کیے ہوں گے تو اگلے مقامات پر ہمیں آسانی رہے گی۔ آپ کو فارسی کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان فارسی الفاظ کی اردو بنانی ہے۔
بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کوئی مشکل کام نہیں، جب کہ آپ کو وہ مصدر یاد ہوں جو مصدر میں نے آپ کو بتائے تھے یاد کرنے کے لیے، مصدر مضارع سمیت۔ تو دیکھیے ہم نے گفتم کی اردو بنانی ہے، تو پہلے ہمیں اس کی یہ جو نشانی ہے، اس نشانی سے ہمیں اس کے صیغے تک پہنچنا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ جب ہم نشانی کو دیکھ کر ہم اس کے صیغے تک پہنچے تو یہ میم کو ہم نے دیکھا کہ یہ تو واحد متکلم کی نشانی ہے۔ جب واحد متکلم کی نشانی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، اور واحد متکلم کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو میں کا لفظ آتا ہے واحد متکلم میں، اور جمع متکلم میں ہم کا لفظ آتا ہے۔ اب آپ جائیے اس کے مصدر کی طرف کہ یہ کس مصدر سے بن کر آیا ہے، تو یہ جناب یہ بنا ہے گفتن مصدر سے۔ گفتن مصدر کا معنی ہے گفتن کہنا گوید مضارع، تو گفتن کا معنی ہے کہنا۔ تو جب ہم نے گفتن کا نون ہٹایا تو گفت باقی بچا، اس گفت کے اندر باقی علامات لگائیں تو پوری گردان بن گئی۔ دیکھیے گفت، گفتن سے گفت، پھر گفت کے اندر علامات ملائیں تو گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ہم، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پوری گردان کا ترجمہ، اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا۔ تو گفتم، اب جب ہم اس صیغے میں اتریں گے تو ہمیں ترجمہ اس کا کرنا آ جائے گا کہ میں نے کہا۔ تو ان الفاظ کے معانی یاد کرنے کے لیے، معانی سمجھنے کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ کو مصادر کے معنی اور ان کے مضارع یاد ہوں۔ شنیدی، ہم نے کیا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کا صیغہ ڈھونڈنا ہے۔ صیغہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی علامت سے۔ ہم نے اس کی دیکھی علامت یا ہے، تو یا علامت کو جب ہم نے ان علامات میں ڈھونڈا تو وہ علامت ہے واحد حاضر کی۔ تو واحد حاضر کی علامات میں جب ہم نے اس کو دیکھ لیا تو ہم نے کہا یہ صیغہ واحد حاضر ہے۔ اب اس کی اردو بنانی ہے تو واحد حاضر کا ترجمہ تو سے آتا ہے، شنیدن مصدر سے بنا ہے تو تو نے سنا۔ تو اس طرح کر کے میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں، اس کے ترجمے آپ نے خود کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ کر لیں گے، لیکن فکر نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، آسانی سے سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن محنت کریں۔ اگلا لفظ ہے خرد، اگلا لفظ ہے نوشیدند، پھر ہے نوشتم، پھر ہے خواندید، پھر ہے خردی، پھر ہے نوشیدیم، پھر ہے گفتند، پھر ہے شنیدید، پھر ہے نوشتیم، اور آخر میں ہے خواند۔ تو یہ الفاظ ہیں جن کی آپ نے اردو بنانی ہے۔ میں نے فارسی دی ہے، آپ نے اردو بنانی ہے، اور اس سے اگلا کام ہے کہ میں آپ کو اردو دے رہا ہوں، آپ نے اس کی فارسی بنانی ہے۔ یہ پریکٹس ہے۔ اگر کام ہے کہ میں آپ کو اردو دے رہا ہوں، آپ نے اس کی فارسی بنانی ہے۔ یہ پریکٹس ہے، اگر آپ نے یہ کر لی تو آپ کو فارسی کے جملے، فارسی کا لفظ، فارسی کے افعال بنانے آ جائیں گے۔ تو دیکھیے اس نے لکھا، تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ اس نے، تو واحد غائب کے اندر یہی لفظ آیا کرتا ہے نا، اس نے کھایا، انہوں نے کھایا، تو نے کھایا، تم نے کھایا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا۔ تو اس کا لفظ آتا ہے واحد غائب میں، اور لکھا یہ کس مصدر کا ترجمہ تھا؟ نوشتن لکھنا، نویست مضارع۔ تو اب آپ نے نوشتن کی ماضی کا ایسا صیغہ بنانا ہے جس کا ترجمہ اس نے آئے۔ تو نوشتن سے جب ہم نے نون ہٹایا تو نوشت بن گیا، یہ واحد غائب کا صیغہ بنا، اس کا ترجمہ اس نے لکھا۔ تو جہاں اس نے آئے وہ واحد غائب کے صیغے میں آئے گا، انہوں نے تو جمع غائب میں تو واحد حاضر، تم جمع حاضر، میں واحد متکلم، اور جو ہے ہم جمع متکلم۔ تو یہ ان اردو کے ان الفاظ سے آپ صیغے کی پہچان کریں، اور کام کیا ہوا ہے، لکھا، پڑھا، کھایا، پیا، سنا، پالا، یہ سارے مصادر کے معنی ہیں۔ جب آپ مصادر کو دیکھ لیں گے تو یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ الفاظ سن لیجئے اور اس کی فارسی آپ نے خود بنانی ہے۔ تم نے کھایا، انہوں نے پیا، ہم نے سنا، تو نے پالا، انہوں نے کہا، میں نے لکھا، تم نے پڑھا، اس نے پیا، تو نے کھایا، ہم نے کہا۔ تو یہ الفاظ تھے کچھ اردو کے جس کی آپ نے فارسی بنانی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو فارسی دی گئی ہے جس کی آپ نے اردو بنانی ہے۔ اگر مشکل لگ رہا ہو تو میری پیچھے والی ویڈیوز جو ہے نا، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، یہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس کے اندر آپ کو یہ دوبارہ سمجھ میں آ جائے گی۔ مشکل نہیں ہے، بس محنت کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔